السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کچھ لوگ ایک غلط حدیث کے ذریعے اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی حدیث کو آج میں ایکسپوز کروں گا۔ یہ جو حدیث ہے البخاری کی 5134، اس کے راوی ہیں حضرت ہشام، اور یہ تب لکھی گئی تھی جب حضرت ہشام کی یادداشت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کا ثبوت میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا۔ تب تک آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر جب 6 سال کی تھی تب آپ کا نکاح پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی تب آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے مدینہ منتقل ہو گئیں۔ اس گمراہ کرنے والی اطلاع نے غلط تاثر دیا کہ اسلام میں بچوں کی شادی کی اجازت ہے۔ یہ قابل غور ہے کہ حدیث کے مستند ہونے کو ثابت کرنے کے لیے راویوں، حالات اور اس وقت کی کیفیت کا تاریخی حقائق کے ساتھ باہمی تعلق کو دیکھا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہشام کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال کا اشارہ ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے آئیں۔ کئی مستند پرامانک حدیثوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہشام کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کئی تاریخی حقائق جن پر اجماع ہے کے غیر مطابق ہے۔ عمر احمد عثمانی، حکیم نیاز احمد اور حبیب الرحمن کاندھولوی جیسے علماء کے حوالے کے ساتھ اس حقیقت کے حق میں کچھ دلیلیں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کم سے کم 18 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا، اور آپ کی عمر کم سے کم 21 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئیں۔ عمر احمد عثمانی کے مطابق سورہ النساء میں یہ کہا گیا ہے کہ یتیموں کے ولی ان کا مال انہیں واپس کرنے سے پہلے ان کی لگاتار آزمائش کرتے رہیں جب تک کہ وہ شادی کی عمر تک پہنچ جائیں۔ اس سے علماء حضرات نے یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن نے شادی کی ایک کم سے کم عمر طے کی ہے جو کم سے کم سن بلوغت ہے۔ چونکہ لڑکیوں کی مجبوری ایک قانونی آوشکتا ہے، اسی لیے وہ نابالغ نہیں ہو سکتیں۔ حضرت ہشام بن عروہ اس حدیث کے خاص راوی ہیں۔ ان کی زندگی 2 دور میں تقسیم کی گئی ہے۔ 131 AH میں مدنی مدت سماپت ہوئی اور عراقی اودھی شروع ہوئی۔ اس سمے ہشام کی عمر 71 سال تھی۔ حافظ ذہبی نے بعد کے سمے میں ہشام کی یادداشت خراب ہو جانے کے بارے میں بات کی ہے۔ مدینہ میں ان کے طالب علموں امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ امام مالک اور مدینے کے لوگوں نے ان کی عراقی حدیثوں کے لیے تنقید یعنی آلوچنا کی ہے۔ اس حدیث کے سبھی راوی عراقی ہیں۔ انہوں نے ہشام سے اسے سنا تھا۔ علامہ کاندھولوی کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں کہا گیا شبد تسع عشرہ ہے، جس کا ارتھ ہے 19۔ جب ہشام نے صرف تسع سنا جس کا مطلب 9 ہوتا ہے۔ مولانا عثمانی کا خیال ہے کہ اس تبدیلی کو جان بوجھ کر اور بدنیت سے بعد میں بنایا گیا تھا۔ اتہاس کار ابن اسحاق نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اوپچارک گھوشنا کے پہلے سال میں اسلام سویکار کرنے والوں کی ایک فہرست یعنی کہ سوچی دی ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کے طور پر دیا گیا ہے۔ اگر ہم ہشام کے حساب کو قبول کرتے ہیں تو اس وقت تک وہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہوتی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات کے کچھ دنوں بعد حضرت خولوہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرون سے دوبارہ شادی کرنے کا سجھاؤ دیا، جس کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھا۔ مسند احمد۔ عربی میں بکرون کا ارتھ ایک غیر شادی شدہ لڑکی سے ہے جس نے سن بلوغت کو پار کر لیا ہو اور شادی کی عمر ہو گئی ہو۔ ایک 6 سال کی لڑکی کے لیے یہ شبد استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ اہل علم حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی جلدی ہو گئی تھی کیونکہ عرب میں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت عربوں کا عام رواج نہیں تھا۔ علامہ کاندھلوی کے مطابق علم سے پہلے یا اس کے بعد اس طرح کا کوئی معاملہ درج نہیں ہے اور نہ ہی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے روپ میں بڑھاوا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی 21 اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی 23 سال کی عمر میں شادی کر دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد نے 26 سال کی عمر میں اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ جنگ بدر میں لڑائی کے میدان میں تھیں۔ مسلم۔ یہ کسی کو بھی اس نتیجے کی طرف لے جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 1 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہوئیں، لیکن 9 سال کی بچی کو کسی بھی طرح ایک خطرناک فوجی مشن پر نہیں لے جایا جا سکتا۔ 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں 15 سال سے کم عمر کے لڑکوں کو لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10 سال کی لڑکی کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دی ہوگی؟ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو پانی سے بھری مشک لے جاتے ہوئے دیکھا اور وہ فوجیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ بخاری۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اور جنگ احد میں دوسری خاتون حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ مضبوط اور بالغ خواتین تھیں جن کی ذمہ داری شہید ہوئے اور زخمی فوجیوں کو اٹھانا تھا اور ان کے زخموں کا علاج کرنا تھا۔ بھاری مشق میں پانی لے جانا اور گولہ بارود اور یہاں تک کہ تلوار بھی لے جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت کا استعمال کیا جو حضرت ام عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور آپ کے بھتیجے اور گود لیے گئے بیٹے کے نام سے لیا گیا تھا۔ اگر وہ 6 سال کی تھیں جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو ان سے 8 سال ہی بڑی رہی ہوں گی، جو انہیں مشکل سے ہی گود لینے کے قابل بناتا۔ اس کے علاوہ ایک لڑکی کبھی اپنے بچے کی امید نہیں چھوڑ سکتی تھی، جبکہ انہوں نے اپنی کنیت کے لیے اپنے گود لیے گئے بچے کے نام استعمال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے عروہ نے ایک بار کہا کہ اسلامی قانونوں، شاعری اور اتہاس کے بارے میں ان کے آشچر جنک گیان سے وہ حیران نہیں ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اگر وہ 8 سال کی تھیں جب آپ کے والد نے ہجرت کی، تب انہوں نے اپنے والد سے شاعری اور اتہاس کا علم کب سیکھا؟ اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے 10 سال چھوٹی تھیں، جن کی ہجرت کے وقت عمر لگ بھگ 28 سال تھی۔ اس طرح یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت لگ بھگ 18 سال کی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہونے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 21 سال کی نوجوان عورت تھیں۔ اس وقت بہت سے
تاریخی ایکاک ایتہاسک تتھیوں کے ساتھ باہمی تعلق نہ بنا پانے کے سبب ہشام کے حدیث اکیلے راوی ہیں جن کی سچائی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دوستو یہ حدیث جو ہے البخاری کی 5134 یہ نقلی حدیث ہے، کیونکہ راوی ہشام نے جب اس کو لکھا تھا اس وقت ان کی یادداشت کمزور تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی غلطی کر دی، اور اسی غلطی کا فائدہ اٹھا کر آج کل کچھ کتے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتاب بین ہونی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ کر کے بتائیے۔